شہزادی زیب النساء نے کہا تھا، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ارچ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، کہ میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں جیسے خوشبو پھول کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میرے کلام میں دیکھ لے۔ واقعہ کیا ہوا تھا، ایران کا جو بادشاہ تھا اس کے زبان سے ایک مصرع نکل گیا۔ مصرع بولتے ہیں شعر جو ہوتا ہے نا، اس میں 2 مصرے رہتے ہیں، ہاں جی۔ تو ایران کے بادشاہ سے ایک مصرع ہو گیا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود۔ موتی تو سفید ہوتے نا جی، لیکن چت کبرا موتی، سفید اور کالا مکس، ایسا موتی دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ ایک مصرع ہو گیا، اب آگے اور ایک مصرع بولنا چاہ رہا تو بیٹے کو آرچ نہیں۔ در ابلق کسے کم دیدہ موجود، پریشان ہو گیا، درباری شورا سے کہا ایک مصرع مجھ سے ہو گیا اور ایک مصرع تم بنا کے یہ شعر مکمل کر لو۔ اب ہر ایک نے بہت کوششیں کی، تباہ آزمائی کی، مگر کسی سے بن نہیں سکا۔ انہوں نے بولے سرکار معذرت ہماری، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ کیونکہ عجیب مصرع ہوا ہے۔ در کہتے ہیں موتی کو، ابلق بولے تو چت کبرا، سفید کالا ایسا مکس۔ در ابلق کسے کم دیدہ موجود، تو کسی نے کہا سرکار ہندوستان میں بڑے قابل لوگ رہتے ہیں۔ وہ زمانہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان علم کا گہوارہ تھا، دور دراز سے قابل ترین لوگ یہاں آتے تھے۔ اچھا میں نہیں کہتا اب بھی نہیں ہے قابل، آپ بہت قابل ہیں، لیکن ذرا قرآن سے وابستہ ہو جاؤ تو نور علی نور ہو جاؤ گے، ہاں جی۔ اچھا جی، تو بہرحال ایران کے بادشاہ نے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مصرع لکھ کر قاصد کے ذریعے بھیجوایا کہ آپ کے پاس بہت قابل لوگ ہیں، قابل شعراء ہیں، یہ مصرع مجھ سے ہو گیا ہے، ذرا ہر ایک مصرع اس کو بنا کے شعر مکمل کر لو۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ایران کے بادشاہ نے مصرع بھیجا ہے اور تم میں شعراء ہیں، قابل ترین شعراء اس زمانے کے۔ فارسی کا دور تھا، وہ سرکاری زبان فارسی تھی۔ کہا یہ مصرع ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے، تم ایک مصرع اور بنا کے اسے مکمل کر۔ بڑے اعتماد سے بھیجا ہے ایران کے بادشاہ نے۔ اب شعراء وہ مصرع لے کے اپنے گھراں کو گئے، رات بھر سوچتے رہے، نہیں بنا۔ دوسرے دن کہا سرکار یہ ہمارے بس کا نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ عجیب مصرع تھا وہ، اب چتکبرا موتی کہاں سے لیں گے؟ جی دوسرے کلر کے رہتے۔ سب نے معذرت کی، سرکار ہمارے سے نہیں ہوتا۔ اورنگزیب پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ تو اعتماد کی بات ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اب کیا کرنا؟ اسی پریشانی میں جب گھر پہ پہنچے تو آپ کی صاحبزادی زیب النساء، 4 بیٹیاں تھے حضرت اورنگزیب کو، اور خاص بات چاروں بیٹیاں حافظ قرآن تھے، صرف حافظ نہیں قاری قرآن تھے، صرف قاری نہیں 7 عشرہ کے قاریاں تھیں وہ، ہاں جی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بھی حافظ قرآن تھے۔ جب وہ حافظ قرآن ہوئے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کو خوشخبری دینے کے لیے پہنچے، شاہ جہاں کو۔ کہا ابا میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ تو شاہ جہاں نے کہا بیٹے یہ خوشخبری تمہارے لیے ہے، تمہارا بیٹا حافظ قرآن ہوا، یہ میرے لیے تو نہیں ہے نا۔
میرا بیٹا تو حافظ قرآن نہیں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ چوٹ پڑی اور پھر حکومت کے انتظامات کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کرنا شروع کر دیا. اچھا حکومت کیا چھوٹی تھی کیا اورنگزیب کی؟ جسے اکھنڈ بھارت بولتے ہیں نا، اکھنڈ بھارت، یہ اکھنڈ بھارت اورنگزیب کے زمانے میں تھا. اب تو اتنے ٹکڑے ہو گئے اس کے، وہ ٹکڑے سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا. اور ہماری قسمت کو جی سنیاسیاں فقیرہ وہ بن گئے. بہرحال تو اتنی بڑی حکومت تھی، حیدرآباد گولکنڈہ سے لے کر کابل تک، افغانستان کا کابل ہے نا، گولکنڈہ قلعہ حیدرآباد سے لے کر کابل تک حکومت تھی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر کئی قومیں بغاوتیں بھی کرتی تھی. بغاوتوں کو چلنا، بغاوتوں کو کچلنے ہی کے لیے آپ یہاں تشریف لائے تھے. جی 25 سال یہاں گزارے اور یہیں پہ پویند خاک ہو گئے، یہیں پہ انتقال ہو گیا. تو بہرحال اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب قرآن مکمل ہوا والد صاحب کے پاس گئے، کہا ابا آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے. فرمایا بیٹے ہاں یہ خوشخبری اب میرے لیے. اب دیکھو کیسے لوگ تھے، گزر گئے. ہاں جی، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بہرحال اورنگزیب پریشان ہو کے جب گھر پہنچے تو بیٹی شہزادی زیب النساء نے پوچھا بابا کیا بات ہے، بہت پریشان دکھ رہے. فرمایا بیٹی پریشان کیوں نہ ہوں، ایران کے بادشاہ نے ایک مصرع بھیجا ہے اور درباری شعراء میں سے کوئی بھی دوسرا مصرع بنا کر شعر مکمل نہیں کر سکا. اب میں کیا جواب دوں؟ شہزادی حافظ قرآن، قاری قرآن ہونے کے علاوہ بہترین شاعرہ بھی تھی. ان کا تخلص مخفی تھا. مخفی بولے تو چھپا ہوا، پوشیدہ. ہاں جی. تو بہرحال شہزادی نے کہا بابا آپ پریشان نہ کہو، میں کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے. شہزادی صاحبہ نے بہت کوشش کی، بہت تک بندیاں کی، لیکن نہیں جمع ان کو. ایک مرتبہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر رہی تھی تو سرما جو تھا، سرما جب آنکھوں میں لگانے لگی، وہ اتفاقاً سرما تیز تھا. جب سرما آنکھوں میں لگائی ہے ایک دم آنسو آئے اور وہ آنسو ٹپک رہے تھے، ایسا لگتا تھا چت قبرے موتی ہوں. اب رگے شاعری پھڑک گئی، فوراً دوسرا مصرع کہہ دیا. جب بابا آئے تو کہا بابا وہ ایک مصرع دوسرا بن گیا اور شعر مکمل ہو گیا. پوچھا بیٹی وہ کیا؟ در ابلق کسے کم دیدہ موجود ولے اشک بتان سرما آلود. محبوب کے آنکھوں سے سرما آلود جو آنسو ٹپکتے ہیں چت قبر موتی کی طرح، تو ہم نے یہ بہت دیکھے. ولے اشک بتان سرما آلود. اچھا میں کہتا ہوں ہمارے زمانے میں فارسی پڑھانے والے بھی مر گئے، فارسی سمجھنے والے بھی مر گئے. بہت پہلے 40-50 سال پہلے جب فارسی کے اشعار پڑھتا تھا نا، جتنے بڈھے تھے اچھلتے تھے. واہ سبحان اللہ، سمجھتے تھے نا جی. اب فارسی تمہارے سر پہ سے چلی گئی ہوں گی اوپر سے. بہرحال شہزادی نے شعر مکمل کیا. در ابلق
کسے کم دیدہ موجود ولے اشک بتان سرما آلود. چتکبرے موتی کسی نے بہت کم پایا ہوگا، لیکن محبوب کے آنکھوں سے جو سرما آلود اشک ٹپکتے ہیں وہ چتکبرے موتی ہم نے بہت دیکھے. شعر مکمل ہو گیا. اورنگزیب بہت خوش ہوا کہ ماشاءاللہ میری بچی بھی بڑی قابل ہے، جو ہندوستان کے شعرا نہیں کر سکے شہزادی نے وہ مکمل کیا. بہرحال جب ایران بھیجا گیا وہ، تو ایران کے بادشاہ نے درباریوں کے سامنے جب پڑھ کے سنایا، درباری کہنے لگے واہ اتنا قابل شاعر ہندوستان میں. درباری شعراء نے کہا سرکار ہماری خواہش ہے کیا وہ قابل ترین شاعر کو اگر یہاں بلا لیے نا، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. لو مصیبت وہ قابل ترین شاعر کو بلا لے، ہم ذرا اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اسے دیکھنا چاہتے ہیں. آخر ہے کون وہ، کیسا ہے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب اطلاع ملی، ایران کے بادشاہ نے کہا وہ قابل ترین شاعر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا بھیجا دو. اورنگزیب پھر پریشان ہو گئے. گھر آئے تو اور پریشان. شہزادی نے کہا ابا اب کیا ہوا؟ فرمایا بیٹی وہ شعر مکمل نہیں کرتی تو اچھا تھا، ایک مصیبت اور آ گئی. کہا بابا وہ کیا؟ کہا وہاں سے فرمائش آئی ہے کہ ہم شاعر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہاں جی، شریعت اسلام کسی عورت کو اجنبی کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت نہیں دیتی. اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ شریعت والے تھے. ہاں جی، عالم تھے. انہوں نے کہا بیٹی اب بہت پریشانی کیسا کرنا اب؟ بیٹی نے کہا بابا تم فکر نہ کرو، جواب میں ایک شعر لکھ کے دیتی ہوں، وہ میرا شعر پہنچا دو. شہزادی نے ایک شعر لکھ کر دے دیا. وہ شعر یہی تھا: در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل. میں خود اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں، میں اپنے کلام میں خود چھپی ہوئی ہوں، جیسے کہ خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہے. در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل. ہرچ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. جو بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے کلام میں مجھے دیکھنا. اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ اپنے کلام میں پوشیدہ ہے. اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو اللہ کا کلام پڑھو. در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل. چون بوئے گل در برگ گل ہرچ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا.